جس کی وجہ سے جسم کارآمد ہے اور جس کی وجہ سے جسم باقی ہے اور جسم کی قیمت ہے، وہ روح ہے اس کے اندر۔ عبادات بھی اسی ترکیب کے ساتھ ہیں۔ عبادات کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے جو عرض کیا کہ فقہ میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ عبادات وہ امور ہیں، آداب، جن کے ذریعے سے عبادات کی تزئین کی جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہیں عبادات اور مؤثر ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز عبادت کی روح ہے، جس کی وجہ سے عبادت زندہ ہوتی ہے، اور زندہ عبادت میں اجر ہے، زندہ عبادت کو انسان کو فائدہ دیتی ہے، اور عبادت کے نتیجہ اس زندہ عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ احکام ڈھانچہ ہیں، صرف ڈھانچہ کھول رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں کہ یہ جز ہے، یہ عبادت کا رکن ہے، یہ جز ہے، یہ شرط ہے۔ اور پھر اس کے بعد آداب ہیں، اور آداب کے ساتھ پھر اسرار ہیں عبادت کے، جو عبادت کے مقاصد اور عبادت کی حقیقی روح جس کے لیے عبادت مقرر کی گئی ہے وہ انسان کے سامنے تبیین کرتے ہیں۔ اب ہم احکام دین پڑھنے میں ہی بے تقوی دین پڑھتے ہیں ہم، چونکہ اگر عبادتیں ہی کرنی ہیں اور عبادتوں کا نتیجہ لینا ہے، جیسے نماز جمعہ عبادت ہے اور حج کے بعد بڑی عبادت، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ چونکہ یہ ہفتگی ہے اور ہر جگہ ہر آدمی کو میسر ہے اور ہر آدمی کے لیے واجب ہے، حج مستطیع لوگوں کے لیے ہے اور سال میں ایک دفعہ ہے، تو اس کا مرتبہ حتی حج سے بھی بالا تر نماز جمعہ کا ذکر کیا گیا ہے، جو شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ وہ اتنی اہم عبادت، اتنی بنیادی عبادت، اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک ظاہری ڈھانچہ ہے جو وہیں پر خراب کر دیا گیا ہے کہ واجب ہی نہیں ہے، چونکہ امام نہیں ہے، لہٰذا جن کے امام نہیں ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب امام ہی نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے، عبادت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خمس ہے وہ چیز جو مشروط ہے امام کے ساتھ کہ وہ حتماً امام کی ہے۔ غیبت کے زمانے بھی اس کا نام ہی مال امام ہے۔ مال امام وہ چل رہا ہے، اور باقی جو چیزیں امام کے ساتھ مشروط و مخصوص نہیں ہیں وہ بند ہیں، انہیں ختم کر دو، جن میں سے جمعہ سر فہرست ہے۔ اب اگر امام کی غیر موجودگی میں کوئی چیز بند کرنی ہے تو پہلے خمس بند کرو، خمس لینا بند کرو، خمس نکالنا نہیں، چونکہ امام کا مال ہے۔ امام کا مال کیوں لیتے ہو آپ؟ امام کو لینے دو، آپ وہ لے لیتے ہو توجیہات نکال کے۔ تو پھر باقی پابندیاں بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف سے عائد کی گئی ہیں، وہ بھی امام کی غیر موجودگی میں اٹھا لینی چاہیے۔ جس طرح خمس سے پابندی اٹھا لی ہے، بنتی تھی لیکن نہیں آپ نے بنائی، تو وہ باقی بھی اٹھا لو۔ پھر نماز جمعہ، زندہ نماز جمعہ امت ساز ہے، زندہ نماز جمعہ دین کی ضمانت ہے، زندہ نماز جمعہ الہی حکومت کے قیام کی بنیاد ہے، زندہ نماز جمعہ نظام امامت کی برپائی کی ضمانت ہے، ذریعہ ہے، زندہ نماز جمعہ تمام احکام دین کے نفاذ کی ضمانت ہے، زندہ نماز جمعہ انسانوں کی تربیت، چونکہ ہر ہفتہ ان کو امامت کے نظام کے مطابق امامت، چونکہ نماز جمعہ وہ اسی لیے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اس میں امامت کا ذکر زیادہ ہے، تو وہ بزرگوں نے، یہ علماء نے سمجھا کہ امام سے مراد امام معصوم ہے۔ نماز جمعہ کے امام سے مراد نماز جماعت والا امام ہے، یعنی جو امامت، یہ وہ نماز ہے جو امامت کے ذریعے قائم کرنی ہے آپ نے۔ انفرادی طور پر امامت کے مقابلے میں انفرادیت ہے، امامت کے مقابلے میں باقی جمہوریت نہیں ہے، امامت کے مقابلے میں انفرادیت ہے۔ امامت نہیں ہے جہاں، وہاں انفرادیت ہے۔ پھر خوب یہ وہ عمل ہے جو انفرادی ہو ہی نہیں سکتا، باطل ہے انفرادی طور پر نماز جمعہ پڑھنا، حتماً جماعت کی صورت میں اور امامت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ وہ ایک تمرین ہے امامت کی، اور وہ بھی زندہ نماز جمعہ۔ زندہ نماز جمعہ کے پھر آثار زندگی کے سامنے، مردہ نماز جمعہ جس میں ڈھانچہ، بے روح ڈھانچہ موجود ہے، آداب بھی نہیں ہیں، محاسن بھی نہیں ہیں، اس کی وہ تمام زینت جو قرآن نے مقرر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے اور اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، وہ بھی نظر انداز کر دی گئی ہے۔
آپ نماز جمعہ میں آنے کے لیے یہ تو تشریح ہو چکی ہے آپ کے سامنے، کیا آداب ہیں. آپ شب جمعہ سے نماز جمعہ کی تیاری شروع کر دیں، شب جمعہ سے. پھر صبح اٹھ کر نماز جمعہ کی تیاری شروع کریں. پھر نماز جمعہ کے لیے آپ غسل کریں، لباس پہنیں، خوشبوئیں لگائیں، اور پھر ارادہ کریں، نیت کریں. کوئی اور کام اس وقت تک نہ کریں. نماز جمعہ کے وقت تجارت بند کر دیں. کون سا ایسا اور عبادت ہے جس کے لیے یہ اہتمام ہے کہ جب اس کا وقت آ جائے تو آپ دکانیں بند کر دو، دفتر بند کر دو، باقی روزمرہ کے امور سارے تعطیل کر کے فقط سارے اس کے اندر شریک ہو جاؤ. جمعہ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. باقیوں میں تو اجازت چھوڑی گئی ہے کہ آپ کر سکتے ہو کچھ امور اس کے ساتھ ساتھ. خوب اس عظمت کی عبادت اگر اس کے یہ تینوں حصے واضح ہو جائیں، اس کا ڈھانچہ اور اس کے آداب اور اس کے اسرار، جس کی وجہ سے یہ جمعہ روح آئے گی اس کے اندر، اور ایک زندہ نماز جمعہ، زندہ امت ایجاد کرے گا یہ.